تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. يا أيها الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو تم اپنے اس رب، اس پروردگار کی، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور صرف تم ہی کو پیدا نہیں کیا بلکہ ان لوگوں کو بھی پیدا کیا، من قبلکم، جو تم سے پہلے ہیں، گزر چکے۔ آگے فرماتے ہیں عبادت کیوں کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم سب متقی پرہیزگار بن کر کے اللہ کی نظر میں کامیاب ہو جاؤ۔ آپ دیکھیے قرآن پاک کی جو اصل دعوت ہے وہ توحید، رسالت، آخرت، یہ مین تین چیزیں بنیادی ہیں۔ سب سے پہلے توحید، یعنی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، اس کو ایک ماننا، اور شرک جو اس کے اپوزٹ، اس کی ضد ہے، اس سے براءت۔ اور دوسری چیز تمام نبیوں کی رسالت کے ساتھ ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، اور نبی بھی نبی آخر الزمان اور ختم نبوت کے ساتھ کہ آپ پر نبوت اور رسالت مکمل ہو گئی۔ اور تیسری چیز موت کے بعد کی جو زندگی ہے، یہ تین بنیادی ٹاپک ہیں۔ اب آپ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے شروع میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور یہاں آیت نمبر 22 میں پھر اللہ رب العزت اسی کا تذکرہ فرمائیں گے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں کوئی کنفیوز کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ ہے تو تم بھی عربی زبان جانتے ہو، پڑھے لکھے ہو، اور اسی ماحول کے اندر رہتے ہو، تو تم بھی ذرا ایک صورت، ایک آیت کچھ بنا کر کے تو لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہو، جس کی چاہو ہیلپ اور مدد لے لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر قرآن پاک نے ایک چیلنج کے ساتھ کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز 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 قرآن کے مقابل تو دور کی بات، اس کے پاس کو بھی نہیں پھٹک سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ ڈبل چوٹ ہے۔ ایسے میں تو غیرت مند آدمی کو غیرت آ جاتی ہے کہ یار ہم کر کے دکھاتے ہیں اس کام کو۔ 1400 صدیاں بیت گئی، دنیا کفر نے بڑے بڑے الزام تو لگائے اسلام مذہب کے اوپر، کبھی کچھ الزام، کبھی کچھ نکتہ چینی، لیکن ہم کہتے ہیں ان نکتہ چینی کو چھوڑ کر کے قرآن نے ایک دعویٰ کیا ہے، اس دعوے کو توڑنے کا آسان طریقہ یہ ہے کوئی ایک آیت بنا کر کے لے آؤ تو زمین بوس ہو جائے گا قرآن کا دعویٰ اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن آج تک
کوششوں کے باوجود، لاکھ کوششوں کے باوجود قرآن پاک کا نہ کوئی مثل لا سکا اور نہ قیامت تک لا سکے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن رب کا کلام ہے، اور رب سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہے کسی کے اندر؟ بولو، رب سے مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی۔ اللہ رب العزت وہ تو مچھر سے کام لے لیتا ہے، ہاتھی سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمرود جیسی طاقت کو مچھر سے ہلاک کر دیا، فرعون جیسی طاقت کو صرف پانی سے غرق کر دیا۔ کیوں جی؟ تو اس کے لیے تو ہر چیز، جس چیز سے چاہے وہ کام لے سکتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قرآن پاک میں دو قسم کے لوگوں کی تقسیم فرمائی۔ ایک وہ جو متقی مؤمنین ہیں، 5 آیات میں ان کا ذکر فرمایا اور ان کی صفات بیان فرمائی، 6 صفات۔ دوسری قسم وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے نہیں، پھر ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ کہ جن کو بالکل ایمان لانا ہی نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جو ایمان لانا تو چاہتے ہیں لیکن دنیاوی مفاد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، ان کو منافق کہا گیا۔ تو حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو تقسیم 2 ہے، هو الذی خلقکم فمنکم مؤمن ومنکم کافر۔ اسی کو سورۃ الکہف کے اندر اللہ رب العزت نے غصے کے اندر فرمایا، فمن شاء منکم، پس تم میں سے جو چاہے یؤمن، ایمان لے آئے، ومن شاء فلیکفر، تمہاری مرضی ہے جس کا جی چاہے کفر کرے، انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم ظالموں سے نمٹنا خوب جانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ دھمکی ہے کہ شرک لا کر کے اپنا نقصان کرو گے، اللہ کا کچھ نقصان ہوگا۔ تو اصل میں انسانوں کی تقسیم اللہ نے شروع میں اس لیے بتائی کہ دیکھو کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان یہ سوچے میں کس مقام پر، کس جگہ پر کھڑا ہوں۔ اگر میں کفر اور نفاق کی زندگی کے اندر ہوں تو یہ قرآن میرے لیے ہدایت نہیں بن سکتا۔ اس قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ میں ایمان کی ان صفات کے ساتھ، تقوی کی ان صفات کے ساتھ متصف ہو جاؤں جن کا ذکر ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یؤمنون۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسانوں کی تقسیم نہ کی جاتی تو اسے پتہ ہی نہ چلتا کہ میں کس جگہ پر کھڑا ہوں۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ خود سوچ لینا، تم ایمان اور تقوی کی صفات سے متصف ہو تو قرآن کا وعدہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تمہیں انشاءاللہ ہدایت ملے گی۔ اور اگر تم ان الذین کفروا سواء کے اندر داخل ہو، ومن الناس من یقول، منافقین کے اندر داخل ہو، تو اللہ رب العزت نے صاف کہہ دیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے بارے میں صاف کلیئر کر دیا قرآن نے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اندھے گونگے بہرے ہیں، وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سیف کر لیجئے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ اب قرآن پاک چونکہ ایک عالمی کتاب ہے، ھدی للعالمین، اور نبی بھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو قرآن پاک کی جو دعوت ہے وہ کسی ایک طبقے کے لیے، کسی ایک ولیج اور گاؤں کے لیے، کسی ایک شہر کے لیے نہیں ہے۔ قرآن پاک کا پیغام ایک آفاقی پیغام ہے، جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں سورج جا کر کے چھپتا ہے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، یعنی پوری دنیا میں بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ کسی جزیرے پہ رہتے ہوں، پہاڑوں میں رہتے ہوں، جھگی جھوپڑی کے اندر رہتے ہوں، بڑے بڑے ٹاور اور بلڈنگوں کے اندر رہتے ہوں، اور چاہے وہ عرب ہوں، چاہے عجم، چاہے افریقہ کے جنگل کے اندر رہنے والے وحشی ہوں، قرآن پاک کا پیغام ہر ایک کے لیے برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی آخر الزمان، تمام انسانوں کے نبی، آپ پر
نازل ہونے والی کتاب تمام انسانوں کی کتاب ہے۔ یہ کتاب صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، کبھی آپ سوچیں اگر ہم اس کتاب کو مسلمانوں کی کتاب مخصوص کر لیں تو یہ قرآن کے حق میں بہت بڑی جسارت ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی احد پہاڑ کو کہے یہ میرا ہے، سمجھے نہیں؟ ہمالیہ پہاڑ جو ہندوستان کے سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور پورے ملک کا ہے، اگر کوئی تنہا آدمی کہنے لگے جناب یہ تو ہمارا ہے، یہ کشمیر والے کہنے لگے تو ہمارا ہے، صرف نہیں۔ میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، یاد رکھو قرآن پاک انٹرنیشنل بک پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ فرق یہ ہے کہ جو اس کو مانے گا فائدہ اٹھائے گا، جو نہیں مانے گا نقصان اٹھائے گا، سیدھی بات ہے۔ اسی لیے جناب نبی علیہ السلام نے ساری تفریق ختم کر دی اور ایک عام اعلان کیا، انما المؤمنون اخوہ، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دنیا کے کسی مذہب کے اندر یہ پاور، یہ اسٹیم، یہ طاقت نہیں کہ وہ سارے انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کے اکٹھا کر دیں۔ اس لیے حضور سے پہلے جتنی بھی قومیں آئیں، جتنے بھی انسان آئے، وہ قبیلے اور خاندان کے اندر بٹے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ خود انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو شعیب علیہ السلام مدین کی طرف ہے، بس ان کو فکر ہے مدین والوں کی، بھائی یہ سدھر جائیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، عراق والے اور مصر والے، شام والے، یہ لوگ سدھر جائیں کافی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے زمانے کے لوگوں کی فکر، حضرت صالح علیہ السلام کو اپنی قوم کی، قوم سمود کی فکر، حضرت ہود علیہ السلام کو اپنی قوم کی فکر۔ ہر نبی اپنی قوم کو دعوت دیتا تھا، قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، یہ لفظ آئے گا قرآن میں، قال یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے وطن کے لوگوں۔ لیکن قرآن پاک نے تو یہ نہیں کہا یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، یا اے مکے کے لوگوں، یا اے عرب کے لوگوں، نہیں، ایسا لفظ استعمال کیا کہ کوئی انسان بچا ہی نہیں۔ یا ایہا الناس، ناس کا مطلب ہے اس کے اندر یہودی بھی داخل، عیسائی بھی داخل، ہندو بھی داخل، بدھسٹ بھی داخل، مسلمان بھی داخل، دنیا میں رہنے والی جتنی ذات پات، قبیلے، خاندان، الغرض جتنے بھی انسان ہو سکتے ہیں، چاہے ان کی لینگویج، زبانیں الگ ہوں، ان کے کلر اور رنگ الگ الگ ہوں، ان کے ملکوں کی سرحدیں الگ ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ ملکوں کی سرحدیں الگ اگر ہیں، یہ انسانوں کی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن تمام دنیا کے انسانوں کی ایک فکر ہو جائے، یہ قرآن پاک کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ قرآن میں وہ طاقت ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کے کھڑا کرنے کی صلاحیت مذہب اسلام کے اندر ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا، آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے کچھ ڈانٹ دیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے غالباً۔ واقعہ ہو گیا تھا ابو سفیان کے ساتھ۔ ابو سفیان اپنی قوم کا لیڈر تھا، چودھری تھا، تو چودراہٹ تو دماغ میں رہتی ہے، بڑا پن، اور وہ بلال کو سمجھ رہے تھے تو امیہ کا غلام ہے، اس کی تو ہم پٹائی کیا کرتے تھے، ابھی اس کے نمبر بڑھ گئے، اتنے مسلمان ہو گیا تو ہے نا، لیکن یہ والسابقون الاولون میں سے تھے بھائی۔ پہلے مسلمان ہونے والوں کی ویلیو کچھ اور ہے قرآن کی نظر میں، تو کسی بات کا تانا دے دیا۔ حضرت بلال بھی کم نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے ہماری پٹائی کی ہے، یہ کیا ہے، لیکن تم تو بعد میں معافی طلب مانگ کر کے مسلمان ہوئے ہو، اس طرح کی کوئی بات تھی۔ حضرت ابو بکر نے سن لیا، تو ابو بکر صدیق سنجیدہ آدمی تھے، حضرت بلال کو تھوڑا سا ڈانٹا، یار چھوڑ کیوں پڑ رہا ہے، تھوڑا سا ذہنی اعتبار سے رئیس بڑا آدمی ہے، اس کو فیلنگ محسوس ہوگی۔ اور یہ واقعہ آ کر کے ابو بکر صدیق کی عادت تھی کہ حضور سے سنا دیا کارگزاری کہ آج ایسا ایسا مسئلہ تھا اور میں نے تھوڑا سا ان کو ڈانٹ بھی دیا۔ اللہ کے نبی کی چہرے کے اوپر ناگواری کے آثار آ گئے۔ فرمایا کہ بلال کو ڈانٹنے کا تمہیں حق نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اسلام میں کالا گورا، امیری غریبی اور آزادی اور غلامی نہیں دیکھی جاتی۔ اس کے اندر تو یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ایک ہی لڑی کے اندر گر گیا، جیسے
مالا ہوتی ہے جس کو تسبیح ہم بولتے ہیں، اس کے اندر جتنے دانے ہوتے ہیں وہ سب برابر درجہ رکھتے ہیں۔ اسلام کی یہی خوبی ہے کہ وہ سب کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا فضل لعربی ولا لعجمی، کسی عربی کو عجمی کے اوپر ذرہ برابر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں ایک وجہ سے ہو سکتی ہے، اگر کسی کا تقوی کا گراف بڑا ہو تو بھائی متقی لوگوں کی تو شان الگ ہے، قرآن تقوی سے شروع ہوتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو پتہ ہی چلا اللہ کے یہاں صرف تقوی کی وجہ سے نمبر بڑھیں گے۔ اب تقوی اگر بلال حبشی کا بڑھ گیا اور وہ ایک صحابی ہے چاہے قریش خاندان سے کیوں نہ ہو لیکن تقوی کے گراف میں نیچے ہے تو اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے قرآن نے ذات بات رنگ نسل سب کی جڑ کاٹ دی، سمجھے نہیں؟ بس ایک چیز ہے، اگر صفت ایمان کے ساتھ متصف ہے تو سب بھائی بھائی ہیں، اور صفت کفر کے ساتھ متصف ہے تو وہ بھی آپس میں بھائی بھائی۔ اسی لیے فرمایا الکفر ملۃ واحدہ، کفر بھی ایک جماعت اور مسلمان بھی ایمان والے بھی ایک جماعت۔ اس لیے قرآن نے جو لفظ چنا ہے دعوت کے لیے وہ یا اہل العرب نہیں کہا اے عرب والو، یا اہل العجم نہیں کہا اے عجم والو، یا اہل الہند نہیں کہا اے ہندوستان والو، یا اہل قریش نہیں کہا کہ اے قریشیو، یا بنی اسرائیل کی طرح یا بنی اسماعیل نہیں کہا قرآن میں کہ اے اسماعیل کی اولاد۔ بھئی یہ لفظ آ سکتے تھے نا، قرآن میں آئیں گے یا بنی اسرائیل یا اہل الکتاب یا فلاں یا فلاں، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں بھائی یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ ساری باتیں ختم ہو گئی پہلے۔ اب انٹرنیشنل کتاب آ چکی ہے، عالمی نبی دنیا کے اندر آ چکے ہیں جن کی ہدایت کا سکہ پوری دنیا کے اندر چلنا ہے، اور قیامت تک ایک ہی نبی کسی نبی کو چینج بھی نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے دین اسلام حضور سے شروع نہیں ہوا، حضور کے اوپر تو آ کر کے مکمل ہوا ہے۔ دین تو آدم علیہ السلام سے شروع ہو چکا تھا، لیکن اس وقت اس دین کی مثال ایسی تھی جیسے ایک ننھا سا پودا ہوتا ہے نا، جب اس کو بویا جاتا ہے تو اس کی کوپلیں نکلتی ہیں، اس کے بعد پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ تناور درخت بن جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح نبوت کا درخت جناب نبی علیہ السلام کے دور میں آپ پر آ کر کے مکمل ہو گئے۔ یہ اس کی مثال ایسی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ماں باپ پوری کرتے ہیں، بچے کے کپڑا سلاتے ہیں، بچہ بڑھتا رہتا ہے تو کپڑے کا سائز، ضرورتوں کا سائز بھی بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ بچہ بالکل نشو و نما میں مکمل ہو جاتا ہے، اب اس کے جسم کا سائز بھی فکس ہو گیا کہ اب اس سے بڑا کپڑا اس کو نہیں چلے گا۔ اسی طرح نبوت آ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اور مکمل ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی؟ ہاں، تو کوئی سمجھے کہ بھائی اسلام محمد سے شروع ہوا ہے، نہیں، اس کی غلط فہمی ہے۔ قیامت سے لے کر شروع سے لے کر قیامت تک دین ایک ہی تھا، ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک ایک دین ہے، دین اسلام۔ آدم علیہ السلام بھی دین اسلام لے کر کے آئے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ہر نبی اپنے زمانے کے اندر توحید، رسالت، آخرت، تین ٹاپکوں کی دعوت ہمیشہ دیتا رہا ہے۔ البتہ وہ ادیان چونکہ زمانے کے گزرنے کے اعتبار سے تحمل نہ کر سکے، کچھ چینجنگ ان کے اندر آتی چلی گئی، اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ملی تھی، تو آخری نبی کی شکل میں، آخری کتاب کی شکل میں سارے دروازوں کو بند کر دیا۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا جب وحی کا آغاز ہوا تو شیاطین بڑے پریشان ہوئے کہ یار ہم پہلے آسمانوں پر جاتے تھے، باتیں سن لیتے تھے، اب جانا ہی نہیں ہوتا، جاتے ہیں تو اوپر سے جھاپٹ لگتے ہیں، فوراً آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آگ کے شعلے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو شیاطین کو بڑی ٹینشن ہوئی کہ یار پہلے جاتے تھے تو کچھ نہ کچھ پلے پڑ جاتا تھا، سن لیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس وحی کی حفاظت کے لیے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ شیطان نے اپنی طرف سے کچھ سن لیا یا کچھ اس میں ملا دیا، سارے دروازے بند۔ اب سے پہلے ٹھیک تھی، لیکن انتم اور آخری نبی
اور آخری کتاب اب نازل ہو رہی ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے، اس لیے قرآن نے سب سے پہلے توحید کے لیے جو لفظ کہا ہے، دعوت دی ہے، وہ یا ایھا القریش، یا بنی اسماعیل کہہ کر نہیں، فرمایا یا ایھا الناس۔ لفظ ناس میں آپ بھی داخل، میں بھی داخل، مشرق مغرب شمال جنوب کا کوئی فرد نہیں بچا جو لفظ ناس کے اندر نہ آتا۔ سمجھ گئے آپ؟ تو قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا بھی آئے گا، وہ صرف ایمان والوں کے لیے ہوگا، لیکن جہاں لفظ ناس کہتا ہے قرآن، ناس کے اندر ساری دنیا میں بسنے والے انسان، چاہے اس کی زبان کچھ ہو، رنگ کچھ ہو، ان سب کو خطاب کر کے قرآن کہتا ہے اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت اور بندگی کرو۔ یہ سورہ بقرہ میں قرآن کا سب سے پہلا حکم یہیں پر ہے، اور قرآن پاک کی سب سے پہلے نفی بھی آگے آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اسی آیت کے بعد میں آئے گا۔ تو سب سے پہلا حکم بھی اور سب سے پہلی نفی اور نہیں بھی یہیں پر آئی ہے، جیسے کلمے میں اس بات بھی ہے اور نفی بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایسے یہاں پر اس بات بھی ہے کہ عبادت کرو، اور روکنا بھی ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اس لیے کہ پارٹنرشپ نہیں چلتی اللہ کے یہاں۔ اور قرآن پاک کی سب سے بڑی عجیب تاثیر یہ ہے کہ یہ انسانوں کی طرح آرڈر نہیں کرتا بس یہ کام کر لو چھوڑ دیا، نہیں، قرآن پاک ذہنوں کو ایسے وہ کرتا ہے کہ فضائل مناقب اچھی باتیں سنا کر کے ان کے ذہن کو تیار کرتا ہے۔ عبادت کیوں کرنی ہے اس کی دلیل بھی دے گا، اس لیے کہ تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تو جو پیدا کریں گے بھائی پوجا اس کی کریں گے کسی اور کی کریں گے؟ عقل کا تقاضا ہے، اگر انسان کسی کو نوکر رکھ لے تو آقا سمجھتا ہے میری بات مانے، حالانکہ نوکر اس کا مطلب آقا مالک نہیں ہوتا، صرف چند گھنٹے کے لیے نوکری کرتا ہے، اور اگر کسی غلام کو خرید کر کے لے آئے پھر تو سوچتا ہے میں اس کا مالک ہوں، میرے آرڈر کے بغیر دن کا بھی نہیں ہلنا چاہیے۔ لیکن ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اس نے تو ہم کو پیدا کیا، وجود بخشا ہے، تو وہ کتنا ہم سے چاہتا ہوگا کہ بھائی میرے اشاروں پر چلے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اعبدوا ربکم، یہ آیت بہت جامع ہے، اس لیے اس کی تفسیر میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، 1-2 دن، لیکن جب آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ ذہن کی سارے کے سارے اشکالات دور ہو جائیں گے کہ قرآن واقعی انٹرنیشنل کتاب ہے، ایک عالمی کتاب ہے، کہ یا بنی اسماعیل نہیں کہتا، یا قریش یا اہل عرب نہیں، بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر کے لوگوں کو حکم بھی سنا رہا ہے اور اپیل بھی کر رہا ہے کہ پوجا اور عبادت کیوں کرنی ہے، اس کے دلائل بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔